یوکرین کی جنگ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد امریکہ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی محاذ چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ایک تو محاذ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھولنا چاہتا ہے، اور دوسرا محاذ جو ہے یہ اسرائیل اور حماس کے درمیان کھلا ہے، اگرچہ کہ اس وقت حماس جو ہے فاتح کے طور پر نظر آ رہی ہے، اور حماس سے وہاں ہزاروں راکٹ لانچ کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اپنے جیسے کہتے ہیں ہینگ گلائڈنگ کے ذریعے لوگوں کو وہاں پہنچایا ہے، یہ ان کے گوریلا سے، اور 50 کے قریب اسرائیلیوں کو اغوا کیا ہے، 22 کے قریب اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 3,500 جو ہیں وہ شدت سے زخمی ہیں۔ کیا اسرائیل کے اندر حماس اور فلسطین کے یہ مجاہدین اکیلے جنگ لڑ سکیں گے، اور یہ جنگ آگے کب تک جائے گی؟ پوری دنیا کے اندر اس وقت دو طرح کے جو ہیں پروپیگنڈاس چل رہے ہیں، اور دو طرح کے رائے جو ہے جیسے جنگ کے اندر ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ سچ کی موت ضرور ہوتی ہے، تو یورپ کے تمام چینل اور امریکہ کے چینل، خاص طور پہ فرانس کا چینل، اور اس کے ساتھ CNN، BBC اور CBC، سارے جتنے چینل بھی ہیں وہ اس وقت یہ پیش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی آبادی جو ہے سویلین، یہ انتہائی مظلوم آبادی ہے، اور حماس جو ہے ایک دہشت گرد تنظیم ہے کہ جس نے اس وقت حملہ کیا ہے۔ لیکن حماس کا جو علاقہ ہے وہ غزہ کا علاقہ ہے۔ غزہ کا جو علاقہ ہے یہ اسرائیل کے مین باڈی جو ہے نا اس کا، اسرائیل کا، اس سے بالکل علیحدہ ہے۔ مصر سے اسرائیل جو ہے اس کا بارڈر صحرائے سینا جو ہے بہت بڑا صحرا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ اوپر جو ہے میڈیٹرینین سی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ لگتا ہے جو آگے جا کے پھر حیفا کی بندرگاہ، پھر تل ابیب کا علاقہ، اور آگے پھر جا کے تو پھر ٹرکی اور وہ اسپین اور یہ علاقوں کی طرف نکل جاتے ہیں، یہ سارے علاقہ یورپ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس سارے سمندر کے ساحل کے ساتھ ایک چھوٹی سی پٹی ہے جسے غزہ کی پٹی کہا جاتا ہے۔ یہ غزہ کی پٹی کے تینوں طرف جو ہیں وہ ہیں مصر، مسلمان ملک، اور اس کا جو رفح بارڈر ہے وہ رفح بارڈر جو ہے یہ بھی مسلمان ملک مصر کے اندر کھلتا ہے، اور چونکہ اسرائیل ہے اس لیے مصر نے بہت عرصے سے اسرائیل کے ساتھ ایک سمجھوتا کر رکھا ہے، اس لیے فلسطینی جو غزہ کے اندر رہتے ہیں وہ انتہائی بیچارے مسکینی اور قسم پرسی کے عالم میں رہتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری سرنگیں جو ہیں وہاں بنا رکھی ہیں، اور اگر کوئی وہاں بمباری ہوتی ہے تو اس سرنگ میں سے اپنا بچہ جو ہے وہ لیتے ہیں، جو زخمی ہوتا ہے لیتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ وہاں پر دروازے پہ چھوڑ آتے ہیں۔ وہاں پر جو کبھی ویلفیئر کی ایمبولینسز ہوتی ہیں وہ ان کو قاہرہ کے ہسپتال لے جاتے ہیں۔ رفح کے بارڈر کے پاس جائیں تو آپ کو چند چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی ملیں گی، اور تھوڑا سا ایک چھوٹا سا بازار بھی ملے گا، لیکن بنیادی طور پر غزہ جو ہے ایک بہت بڑا کنسنٹریشن کیمپ ہے، ایک بہت بڑی اوپن جیل ہے جس کے چاروں طرف اسرائیل کا پہرا ہے، سمندر کی طرف بھی وہ ہیں، اور باقی جگہ مسلمانوں کا ملک ہے جو ہے وہ اس کو کھولتا نہیں۔ غزہ میں حماس کا سٹرانگ ہولڈ ہے، جبکہ ویسٹ بینک اور وہ علاقہ جو ہے اس پر ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک زمانے سے وہاں پر الفتح یاسر عرفات کی تنظیم، اور پھر جارج عباس یہ وہ وغیرہ تھے، وہ لوگ وہ چلتے تھے، اگرچہ کہ وہاں پر بھی ان کا ہولڈ ہے، لیکن بہت ساری اور فیکشنز کی وجہ سے وہاں پر الفتح موجود ہے، اور وہاں پر لڑائی ہمیشہ وہیں پر ہوتی ہے، اس کے اثرات یہاں پر پیدا ہوتے ہیں۔ اب کیا صورتحال ہے، یہ ساری کی ساری بلٹ اپ کیا ہوئی ہے، اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو پہلی وجہ یہ ہے کہ پورے کے پورے مشرق وسطیٰ کا جو نقشہ ہے وہ ابراہیم اکارڈ کے تحت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے امریکہ نے ایک ابراہیم اکارڈ کیا تھا۔ ابراہیم اکارڈ کے تحت اہم ترین بات یہ تھی وہ یہ کہ کس طریقے سے اسرائیل کے تعلقات جو ہیں اس پورے خطے کے اندر بحال کیے جائیں، اور اس خطے کے اندر بحال کرنے کے تعلقات میں سب سے پہلے جو ہے وہ متحدہ عرب امارات جو تھے وہ آگے بڑھے، اور کہا جاتا ہے کہ بیروت کو تباہ کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اسرائیل کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ دبئی کے بازاروں میں اور دبئی کی مارکیٹوں میں آ جائے، اور اب تو خیر وہاں پر آنا جانا سب کچھ ہے، اور سفارت خانہ بھی کھل گیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ وہ جو کٹر پن تھا سعودی عرب کا،
اس کو محمد بن سلمان کی جسے کہتے ہیں روشن خیالی ہے، اس نے آخر میں کھولنا شروع کیا، نیوم کا وہاں پر جو انہوں نے بنانا شروع کیا، شہر بنانا شروع کیا، ٹورزم کے طور پہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی، اس سے اسرائیل کے قریب آنے کی راستے بھی کھلے۔ ایران کا جہاں تک تعلق ہے، ایران اور شام اور عراق، اس کے اندر عراق کا تو شاید صورتحال ایسی نہ ہو، شام کی اسرائیل کے ساتھ ایک لڑائی تھی اور وہ لڑائی چل رہی ہے، اور بیروت جو ہے وہ آلریڈی تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ صدام حسین اس کا سب سے اہم ترین دشمن تھا، امریکیوں نے اس کو ایران کے ساتھ مل کے تباہ و برباد کر دیا۔ شام اس کا بہت بڑا دشمن تھا، وہاں بھی جنگ شروع کی گئی، اور ایران اور اس کے بعد سعودی عرب اور امریکہ اور روس، ان سب نے مل کے شام کا بھی ستیہ ناش کر دیا، بیروت بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے بعد مصر اور اردن تھے، یہ اتنے لیوک وارم قسم کے ہیں کہ یہاں پر اس طرح کی تحریکیں نہیں چل سکتی۔ اب رہ گیا سعودی عرب، سعودی عرب بھی خاموشی اختیار کرے گا، تو کیا اگلا معاملہ یہ ہے کہ کیا حماس جو ہے اس سارے حملے کی گوریلا جنگ جو ہے یہ کب تک آگے لے کے جا سکتی ہے۔ اسرائیل دنیا کا سب سے ظالم ترین آکوپائنگ فورس ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بیروت میں صابرہ شتیلہ کے 2 کیمپ ہیں، اور یہ کئی میل مطلب دور جو ہے اسرائیل کے بارڈر سے ہے۔ تو ایرل شرون جو تھا وہ خود آ کے وہاں پر ایک او پی پوسٹ بنی ہوئی تھی، وہاں پر آ کے بیٹھا تھا، اور اس کے جہاز جو تھے انہوں نے بمباری کی تھی، اور کئی ہزار بچے اور عورتیں جو تھی انہوں نے وہاں پر بومبنگ کر کے ان کو شہید کر دیا تھا۔ تو اسرائیل کی اس طرح کی ظالمانہ کارروائیوں کو مغرب کا پریس بھی نہیں دکھائے گا اور باقی بھی نہیں دکھائیں گے۔ یہ ہیں حالات، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، یہ سوچنا یہ ہے کہ اس وقت مسلم امہ کے اندر اس کا تصور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں سے کبھی ہماری لڑائی ہوگی یا یہودیوں کی ہمارے ساتھ دشمنی کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودی وہاں آباد کس صورتحال میں ہوئے ہیں اور کیوں ہوئے ہیں۔ آج جو صورتحال ہے، گزشتہ تقریباً 3 سال سے یہودی کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ 2022، 23 اور 24 کے جو سال ہیں یہ اہم ترین سال ہیں، اور ان سالوں کے اندر ہم نے اس تخت کی راہ ہموار کرنی ہے جس پہ ہمارا مسیحا جو ہے وہ آ کے بیٹھے گا اور عالمی حکومت قائم کرے گا۔ اس کے لیے انہوں نے مصر کے اندر مکمل طور پہ اپنے مخالف مرسی کی گورنمنٹ اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہوں نے امریکہ کی مدد سے، فرانس کی مدد سے لیبیا کے اندر حکومت کو برباد کر دیا۔ انہوں نے صدام کی حکومت کو ختم کر دیا، بشار الاسد کے خلاف مکمل طور پر فرجائل گورنمنٹ کر دی، اور بہت سارے پورے علاقے جتنے بھی تھے باقیوں کو رام کر لیا۔ پاکستان میں بھی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ ٹھیک ہے ہم تو تسلیم بھی کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ایک حکومت ایسی بن گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق خراسان کی ہے، اور وہ افغانستان کی ہے۔ جس دن طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی اس دن میں نے ایک بات کی تھی کہ اب وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا آخری ملحمہ کے اندر یہاں سے لشکر جائے گا کہ جو سیدنا امام مہدی کا غوطہ کے مقام پر نصرت کرے گا۔ یہ وہ سینیریو ہے، آج شروع ہوگی جنگ ہے، ہو سکتا ہے کچھ دیر چلے، ہو سکتا ہے کچھ دیر ذرا سا کم پڑ جائے، لیکن جو مزاج نظر آ رہا ہے، جو پریپریشن اس وقت اسرائیل کی نظر آ رہی ہے، اور جو مسلمان امہ کی خاموشی نظر آ رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ ہمیں بہت بری طرح کی مار پڑنے والی ہے۔ وہ زمانہ شاید آج ہے رسول اللہ کے حدیث کا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کی تباہی، عرب کی تباہی، عرب اس فتنے کے جو نزدیک آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک جوتی پڑی ہوگی، اور وہ جوتی کسی قریش کی ہوگی، عورت پوچھے گی یہ قریش کی جوتی ہے، لیکن قریش زمین پہ نہیں ہوگا۔